ایک لڑکی نے کہا قاری صاحب سے، قاری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قرآن پاک نہیں پڑھائیں گے؟ اور رونے لگ گئی. ان کو وہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، وہاں انہوں نے سنا بھائی یہ تو لڑکیوں کو تو نہیں پڑھانا چاہیے، تو چونکہ لڑکیوں کو جب آپ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیں گے تو زنا العینی نظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. حدیث شریف میں ہے زنا العینی نظر، اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے، نبی کی لعنت کی بد دعا لگے گی. تو ایسا پڑھنا پڑھانا کس کام کا؟ پڑھنا پڑھانا کم ہوگا، برباد زیادہ ہوں گے. خواہشات حرام کو آپ باقی رکھیں گے، وہ نہیں بھائی ہم کیسے توڑیں ان خواہشات کو. وہ فلاں لڑکی سے اتنا گہرا تعلق ہے، اس سے کیسے تعلق قطع کریں؟ بیچاری خود اتنی نازک ہے، اس کا دل کتنا نازک ہوگا. ایسا نہ ہو میں تعلق قطع کروں اور بیچاری کا انتقال ہو جائے، میں قاتل بن جاؤں، قاتل شمار ہوں. قتل کا جرم بڑا سخت جرم ہے، پھر آخرت میں نہ جانے کہ میرا کیا حال ہوگا. ایسی پٹی پڑھاتا ہے نفس. اب جب اس کسی اللہ والے کی مجلس میں چلا گیا، اس نے سنا بھائی لڑکیوں کو تو اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے اپنا راستہ، جب اس نے پھر کہہ دیا اس کو بھائی میں اب کل سے نہیں آؤں گا، کل سے میں نہیں آؤں گا چونکہ یہ صحیح نہیں ہے تمہیں پڑھانا. اب اسی کو بتا رہے ہیں تو اس نے رونا شروع کر دیا. قاری صاحب کیا بات کہتی، قرآن پاک سے مجھے محروم کرو گے، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی. رونے لگ گئی، یہ بھی رونے لگ گئے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہیں تو آنکھیں لڑاتے ہیں، کہیں آنسو لڑا رہے ہیں. یہ آنسو لڑانا ہے، آنسو لڑانا. میر کے آنسو میں پاتا ہوں نمک، غم ہے ظالم کو کسی نمکین کا. ایک آدمی نے مجھے کہا 1 مہینے تک فون آتا رہا ایک لڑکی کا. 1 مہینے کے بعد پھر میں نے اس سے کہا جب تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فلاں جگہ پہ، وہ اس سے کہتی بھائی میں ملنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا اچھا تو جب ملنا چاہتی ہے تو فلاں جگہ پہ آ جا، میں بوڑھا آدمی ہوں اور ٹھیک ہے بس تو آ جا. اس کے بعد جو اس نے فون بند کیا تو پھر پلٹ کے کوئی فون ہی نہ کرے. میں نے کہا 1 مہینے تک تو کیا کرتا رہا؟ یہ کام تو پہلی دفعہ میں کرنا چاہیے تھا. جو کام پہلی دفعہ میں کرنا چاہیے، 1 مہینے تک جو آپ بدماشی کرتے رہے، یہ کیا کرتے رہے؟ اس وقت اگر موت آ جاتی، یہ اس کے مجازی میں اس بدماشی کی حالت میں موت آتی، اللہ کے دشمنوں والی موت آتی، دشمنی کی حالت میں موت آتی، سوء خاتمہ ہوتا، کیا ہوتا یہ نہیں سوچا. یہ آج کل اس طرح کا بھی تقوی ہے. عورت کی آواز بے ضرورت سننے سے، نامحرم کی آواز، پھر نقصان ہوتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. حج پہ گئے ہوئے، عمرے پہ گئے ہوئے، مطاف میں بیٹھے ہیں، اب جناب عورتیں آ کر کھڑی ہو گئی، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، وہاں تو ہوتی ہیں بھائی اس طرح. اب وہ باتیں کر رہی ہیں، سن رہے ہیں جناب حرم میں یہ کام کر رہے ہیں، تو بھائی توجہ ہی نہ دیں، اپنے کام سے کام رکھیں. سارے جملے ایسے یاد کر رہے ہیں جیسے کسی بزرگ کے ملفوظ. ہمیں بھی آگے بعض اوقات اما تھے دوست، کوئی سنا کہ بھائی اس طرح کہہ دیا تو ہم نے گرفت کی. ہم نے کہا بھائی آپ نے اتنا اہتمام سے کیوں باتوں کو سنا ہے کہ جو آپ کو بالکل زبانی یاد ہو گئی؟ اتنی توجہ کیوں نامحرموں کی طرف ہے؟ ہاں اللہ کی طرف توجہ نہیں. کعبۃ اللہ میں تمہیں نور نظر نہیں آ رہا؟ تقربو ہوگے تفعلو ہوگے، لا تقربو رہو گے لا تفعلو رہو گے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حدود کے قریب نہ جاؤ، ذرا دور رہو. قریب ہوگے مبتلا ہو جاؤ گے، اسباب گناہ سے قریب ہوگے مبتلا ہو جاؤ گے. دور رہو گے بچے رہو گے، گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں.